الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم. اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، پچھلے کچھ عرصے سے قرآن حکیم کا ایک تعارف میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے انتہائی ابتدا میں اپنے اس قرآن کا تعارف کرواتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے قرآن پڑھنے والے قاری، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اور جھوٹ میرے قرآن میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. بہت تفصیل سے میں نے گزارشات قرآن کے تعارف کے حوالے سے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ناٹ اے سنگل سیکنڈ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں 24 گھنٹے میں کہ جب ہمارے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کے شاعر میں سے ہیں، دین کی عظمت کی نشانی ہے، دین کی علامات ہیں. مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے کعبۃ اللہ ہے، قرآن حکیم ہے، ہماری نماز ہے، ہماری قربانی ہے، یہ دین کے شاعر ہیں. یہ ہماری عظمت کے نشانات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور ان کا احترام انتہائی ضروری ہے. آپ یقین کریں کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے. ہمارا ایمان ہے کہ صرف قرآن کو دیکھنا، پڑھنا تو بڑی بات کی بات ہے، صرف قرآن کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اسے چھونا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سننا، اس کا سنانا، اس کی تعلیم دینا، اس کی تعلیم لینا، اس کا حفظ کرنا، اس کا لوگوں کو تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات میں ہیں، یہ عبادت ہے. صرف آپ قرآن کی زیارت کر لیں. میں نے مثال سنائی تھی، مدینہ طیبہ کے مفتی ہیں، انہوں نے اپنے مواعظ میں یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین، اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور اور میرے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے سے میرے غم اور اندیشے دور فرما دے. بہت ساری کوٹیشنز پچھلے درس میں بھی میں نے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام فخر الدین رازی، خواجہ نظام الدین اولیاء، میں نے بہت سارے حوالہ جات پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیے. جو میرا موضوع ہے، جو پیچھے ہم شروع کیا تھا تو ختم کیا، انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے. بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں نے کی تھی پچھلے درس میں، اگر آپ کے ذہن میں، کہ قرآن کے بھی کچھ ہمارے اوپر حق ہے، قرآن کے بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا، اور اس کا پہلا حق میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا. پہلا حق یہ تھا جس پہ تفصیلی بات کر چکے ہیں، میں اس پہ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ضمناً میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئیں، ہمارا یقین ہو. اور آپ جانتے ہیں ہمارے جو بھائی آئے ہیں، جماعت آئی ہے، سارا زور ان کا، کبھی آپ نے دیکھا، اگر آپ نے بیٹھے ہیں تو ایمان پہ ہے اور یقین پہ ہے.
تو واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکی زندگی آپ دیکھیں بعثت کے بعد کی نبی کریم 13 سالہ مکی زندگی جو ہے، آپ یقین کریں کہ نمازیں فرض نہیں تھیں، روزے نہیں تھے، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، یہ جتنے بھی عبادات کا نظام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محنت کی، اور وہ ایمان اور یقین والی محنت، لوگوں کے یقین بنائے اور واقعی بنائے۔ بلکہ میں اگر قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بات عرض کروں تو اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ شاید اس کا جو ہے شان نزول وغیرہ یا اگر علم نہیں ہے، میں مختصراً عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عیسائی ہے نا جی، کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ عیسائی جو ہیں، ان کے ہاں یہ رسم ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، بچہ ہمارے ہاں 7ویں دن 9ویں دن 11ویں دن بچے کے بال اتروائے جاتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کیا جاتا ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے، اوان و انصار یمین و یسار سارے رشتہ دار آتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں ایک رسم ہے، اسے بپتسمہ یا استباق کہتے ہیں۔ یہ دو ٹرمینالوجیز اصطلاحات ان کے ہاں مشتمل ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بچے کا نام رکھا جاتا ہے، بال اتروائے جاتے ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، اس طرح ان کے ہاں بپتسمہ یا استباق اسے کہتے ہیں۔ اسے ایک زرد رنگ گھول کے بچے کو نہلایا جاتا ہے، اس رنگ، اور کہا جاتا ہے کہ اس بچے پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اب یہ بچہ ساری زندگی جو مرضی کا کام کرتا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا کفارہ ادا کر گئے، حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا، لہٰذا وہ کفارہ ادا کر گئے۔ یہ عیسائیوں کا نقطہ نظر ہے، ہمارا نہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ بات فرمائی، سنیں گے بات سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا رنگ ہے؟ زردی رنگ ہے، ایک بار دو بار نہلائیں گے یہ اتر جائے گا۔ اصل اللہ والا رنگ اختیار کرو، چمڑی اتر جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا رنگ نہ ہو۔ یہ ایمان اور یقین ہے، یہ ایمان اور یقین ہے۔ دیکھیں آپ حضرت بلال حبشی دیکھ لیں، صہیب رومی دیکھ لیں، خباب بن الارت دیکھ لیں، جناب عمار دیکھ لیں، جناب یاسر دیکھ لیں، جناب لبینہ دیکھ لیں، جناب زنیرہ دیکھ لیں، جناب سمیہ دیکھ لیں۔ جناب یاسر ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے، یقین کریں کہ دونوں مخالف سمت میں اونٹ دوڑا دیا، زندہ چیر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا رنگ نہیں اترنے دیا۔ یہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ ایمان کی محنت ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کئی مثالیں میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے عرض کی کہ اصل میں ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے بات لمبی ہو جائے گی، اصطلاحی اعتبار سے ہمارا یقین ہو، ہمارا یقین ہو، یہ قلبی یقین ہو، کیونکہ اقرار باللسان کافی نہیں جب تک تصدیق بالقلب۔ یہ قلبی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ آپ کا دل گواہی، زبان سے الفاظ آپ پروناؤنس کر رہے ہو، دل گواہی دے رہا ہو کہ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کی تصدیق ہے۔ ہمارا یقین ہو، سنیں ایمان کی تعریف کیا ہے، ہمارا یقین ہو کہ میرے والد غلط ہو سکتے ہیں، میرے شیخ غلط ہو سکتے ہیں، میرے استاذ غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، سمندر اپنا رخ پھیر سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ دیٹس آل۔ یہ ایمان کی تعریف۔ اور اس زمانے کے جو الحمدللہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ تو ایمان یہ رکھیں، یقین، چونکہ بات ہم قرآن کے حوالے سے کر رہے ہیں، بہت ساری مثالیں میں پچھلے درس میں دے چکا ہوں، اس لیے اب ایسے ہی وقت آپ کا ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ ہمارا یقین ہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبریل علیہ السلام لے کے آئے، جناب محمد رسول اللہ کی طرف لے کے آئے، اور یہ ایک خط ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کے آئے، اور ہم نے اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزاری۔ ہم نے یہ اپنی 50 60 70 80 90 میکسیمم 100 سال میں نے ایک بات کی تھی پچھلے درس میں بھی، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن محض ایصال ثواب اور رسول ثواب کے لیے نہیں، سچی بات یہ، ہم نے تو آج صرف اسے ایصال ثواب اور رسول ثواب کے لیے رکھا ہے۔ یہ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ لوگوں کے لیے۔ زندہ لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزاریں۔
تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے، اور میں نے ضمناً پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی کہ اس قرآن پر سب سے پہلا ایمان کون لایا؟ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ نازل کس پہ ہوا؟ محمد رسول اللہ پہ ہوا، لیکن ایمان بھی سب سے پہلے قرآن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ قرآن میں دلیل موجود ہے، دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں، تیسرا پارہ دیکھیں، غالباً 7واں رکوع ہے، پہلی آیت ہے، آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، آپ پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پر ایمان لائے محمد رسول اللہ بھی اور آپ کے صحابہ بھی۔ سب سے پہلا ایمان، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہمارا یہ یقین تو ہے کہ یہ آسمان سے آئی ہے، نازل ہوئی ہے، لیکن کلام الہی ہونے کا یقین ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آ رہا۔ سچی بات یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی عامی کتاب ہے، یہ ٹھیک ہے کہ آئی ہوگی، جی جبریل لائے ہوں گے، یہ ٹھیک بات ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے کہ میرے بندے دل میں یقین ہے، یقین کامل نہیں ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب کا شکار ہے، ندر کے ندر کے۔ برمحل آیت کریمہ اللہ پاک نے سورہ شورا میں آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، میرے بندے جو ہیں وہ ریب اور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کتاب کے بارے میں۔ ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، میرے لیے یہ خط ہے جو میرے پروردگار نے مجھے لکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی، آگے آئے گا میں انشاءاللہ عرض کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور حدیث کے حوالے سے بھی سر دست، چونکہ اس پہ بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی پہلا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور عملی طور پہ میں نے کئی مثالیں عرض کی تھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا تھا۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنی اس قرآن حکیم کا جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو گئے، محمد رسول سوج گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں۔ مغیرہ بن شعبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشوائے ہیں۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ بھی رات کو اٹھ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ جو تہجد کی نماز ہے میں نے عرض کیا تھا آپ سے، یہ تمام انبیاء پر بالاتفاق واجب رہی ہے، ہمارے لیے اس کی حیثیت نفل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 2 یا 3 راتیں بیماری کی وجہ سے صرف تہجد ادا نہیں کر سکے، وہی کا سلسلہ رک گیا، 4-5 مختلف روایتیں ہیں۔ تو بھئی بات مختصر کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے کہ ہمارا یقین ہو یہ الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے اور محمد رسول اللہ کی طرف نازل ہوئے اور ہمارے لیے، ہمارے لیے نمبر 1۔ نمبر 2، یہ قرآن کا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ صرف یہ یقین کر لینا کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے لیکن تعلق نہیں ہے۔ بہترین آپ نے وہ سے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے خوشبو لگا کے آپ نے اوپر رکھ دیا اور نیچے سے گزرنا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا باعث ثواب ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے لیکن تعلق نہیں ہے قرآن سے، سچی بات یہ ہے۔ تو دوسرا حق جو ہے قرآن حکیم کا کہ بھئی ہم اسے پڑھیں، پڑھنے کے لیے سن لیں، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، پڑھنے کے لیے قرآن میں 2 ٹرمینالوجیز اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ایک قرات ہے ایک تلاوت ہے، دونوں ٹھیک ہیں، مترادف لفظ ہیں، قرات بھی ٹھیک ہے تلاوت بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے لیے تلاوت کا لفظ جو ہے وہ زیادہ موزوں ہے بجائے قرات کے۔ قرات کوئی کتاب بھی ہے اسے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے قرات کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن میں دلیل موجود۔ 21واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، غالباً سورہ العنکبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے اللہ کے رسول آپ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کیا کریں۔ اللہ نے ان لوگوں کی توصیف فرمائی
کہ جنہیں کتاب دی گئی حاملین کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ، بلکہ میرے جو بچے ہیں کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو شاید ناقابل یقین بات ہو، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں گے، لیکن مدینہ طیبہ کے مفتی ہیں انہوں نے فضائل حفاظ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 ختم قرآن 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے، ایک رات کو، ایک دن کو، ایک تراویح میں جو ہے. امام بخاری رحمہ اللہ 60 ختم قرآن کرتے تھے. علامہ شامی 30 ختم قرآن کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. میں بھی پچھلے دنوں جانے کے اتفاق ہوا، ایک قاری صاحب مدرسہ بنایا ہوا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بچیاں پڑھتی ہیں، الحمدللہ روزانہ ایک ختم قرآن ایک بچی کرتی ہے روزانہ. تو یہ قرآن کی تلاوت جو ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے. میں اگر حوالے سے بات عرض کروں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، کثیر روایات صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. جو بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ بھی عطا فرماتے ہیں کہ جو دعا کی صورت میں وہ مانگ سکتا ہے، اور اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں جو کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ سے نہیں مانگ سکتا، اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی سب سے بڑی افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ آپ کثرت سے کیا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اور آپ کے صحابہ کثرت سے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور یہ بات بھی سمجھیں کہ قرآن کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، کہ قرآن حکیم کی تلاوت آپ کریں. بلکہ میں پڑھ رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بخاری مسلم اور ابو داؤد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، کثیر روایات صحابہ میں سے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہو، خدا کی قسم اللہ اپنے کان لگا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے. آپ اندازہ لگا لیں. حوالے سے میں نے بات عرض کی ہے، دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں کثیر روایات صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کان لگا دیتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہوگے کہ اپنے صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کثیر روایات صحابہ میں سے ہیں، خلوت جلوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. بلکہ ان کے بارے میں اگر ایک بات عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قرآن سیکھو. صحابہ سے فرمایا قرآن سیکھو. یا رسول اللہ کس سے سیکھیں؟ فرمایا مجھ سے سیکھو، اور اگر میں نہ ہوں تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. اور عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، یہ مدینہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، سابقون الاولون اور من المہاجرین میں سے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہو کہ اللہ نے کب اور کس موقع پہ نازل کیا. اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ کوئی بندہ مجھ سے قرآن کا علم زیادہ جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ کا کجاوا کس کے اس بندے کی طرف روانہ ہو جاؤں اور اس سے میں قرآن کا علم حاصل کروں. عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے. بلکہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا ابتدائی پہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو میں پڑھ رہا تھا تو ایک آیت کریمہ آئی، سورہ نساء کی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. رسول اللہ نے فرمایا پھر پڑھو. خدا کی قسم سنتے بھی رہے، روتے بھی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری رات صبح آپ نے کر دی اسی میں کہ آپ ساری رات قرآن کی آیت سنتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یار قرآن سناؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزامیر آل داؤد میں سے عطا کیا ہے، قرآن پڑھو اور مجھے قرآن سناؤ.
इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, एक बहुत बड़े चोटी के कारी मदीना तैयबा के, नाम सुना होगा आपने उलमा से, उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। ये तमाम कुरा के सरदार थे, आप समझ लें। उबई इब्न काब रजी, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनने वाली है। बुलाया उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, आए, फरमाया बैठो। बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब से फरमाया कि उबई, जिब्रील आए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई नई बात है? जिब्रील रोजाना आपके पास आते हैं। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, एक आलिम लिखते हैं अपने मवाइज में, माज आपके नॉलेज की रेज करने लगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 24,000 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए, 24,000 मरतबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई नई बात है? ये तो रोजाना आते हैं आपके पास। फरमाया नहीं, खास बात है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए। फरमाया अल्लाह ने तेरा सलाम भेजा है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लेके सलाम भेजा है। फरमाया खुदा की कसम, अल्लाह ने तेरा नाम लेके सलाम भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मुझे कुरान सुनाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह, कुरान आप पे नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा। सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तुमसे फरमाइश करेंगे, तुम्हें अल्लाह को कुरान सुनाना पड़ेगा। अंदाजा लगा ले आप कितने बड़े लोग थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कुरान सुना करते थे, सुनाया भी करते थे, सुना भी करते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान सुनने पढ़ने के कुछ अदब आदाब है, बस ज्यादा नहीं, एक दो मैं कुरान हकीम के हवाले से और हदीस के हवाले से मैं बात रस कर देता हूँ कि जो कुरान हमने पढ़ना है, तलावत करनी है, कुरान में दो अदब अल्लाह ने बयान किए। एक अदब तो ये है कि आपका जिस्म पाक होना चाहिए, पाक होना चाहिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक आप पाकीज़ा नहीं होंगे मेरे कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ये ज़हन में रखें। इतना वुज़ू ज़रूरी है जितना नमाज के लिए ज़रूरी है। बल्कि याद होगा मैंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैंने एक बात रस की थी कि जब आप गए ना अपनी बहन के घर, फातिमा के घर, फातिमा बिनते खत्ताब, तो खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ा रहे थे उन्हें। तो जब उन्होंने बहन को मारा और फिर उसके बाद बहन ने कहा कि भाई ऐसे नहीं है, अगर आप खत्ताब के बेटे हैं, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, आप बड़े जिद्दी हैं, मैं भी बड़ी हक धर्म हूँ, अब ये चमड़ी उतर सकती है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला रंग तो नहीं उतर सकता। कहा बहन पढ़ क्या रही थी? खैर बहन जो है उसने वो कुरान दिखाया तो हाथ लगाने लगे, तो फरमाया नहीं, इन्नका रिज्सुन कुम फलयतवज़्ज़ा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जाए गुस्ल करके आए तब मेरे इस कुरान को आप हाथ लगा सकते हैं। गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, वापस आए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम बिन हिजाम, ये मौलूद काबा है, ये काबा में पैदा हुए, काबा के अंदर पैदा हुए, हकीम बिन हिजाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन की तरफ भेजा और आपने फरमाया कि आप कुरान न लेके जाए इसलिए कि वहां पे गैर मुस्लिम हो, कहीं वो कुरान की बेअदबी न करे। ये अदब है कुरान हकीम का, ये बात ज़हन में रखें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने हुज्जतुल्लाह बालिगा में लिखा है कुरान के आदाब में कि खबरदार आप बगैर वुजू के और बगैर तहारत के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। ये अदब है कुरान का, ये आपने ज़हन में रखना है कि आप कुरान को बगैर उसके वुजू के आप हाथ नहीं लगाएंगे। नंबर एक। दूसरा जो इसका अदब है वो ये है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह नहल में अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये दूसरा अदब है कि जब आप कुरान की तिलावत करने लगे तो पहले पढ़ लिया करें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना। आप यकीन करें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब बंदा कुरान पढ़ने लगता है ना तो शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि ये बंदा कुरान से वाबस्ता ना हो, इसलिए कि कुरान अल्लाह का वो कलाम है। बल्कि एक अल्लामा सुहैली ने रौज़ुल अनफ में एक रवायत लिखी है कि जब कुरान ये नाजिल होना शुरू हुआ, एक रवायत में कि जब सूरत फातिहा नाजिल तो शैतान चीख मार के रोया है। 4 मकामात ऐसे हैं कि शैतान चीख मार के रोया है, उसमें एक वो है कि जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और जब अल्लाह ने सूरत फातिहा नाजिल किया। तो मेरे भाइयों अज़ीज़ों, शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा देता है कि ये बंदा कभी भी कुरान हकीम की तिलावत न, क्योंकि हम हदायत कहाँ से हासिल कर सकते हैं? कुरान से। और जो बंदा कुरान से हदायत हासिल न कर सके, इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? ये कुरान के अदब आदाब है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि ज़ाहिरी और बातनी दोनों आदाब का ख्याल रखें। ये तो ज़ाहिरी अदब था जो मैंने अर्ज़ किया आपको। अब बातनी अदब ये है कि जब आप कुरान की तिलावत करने लगे कोशिश करें कि मुंह किबला की तरफ हो,
बावुज़ू हो, औज़ु बिल्लाह पढ़ के फिर अल्लाह का ज़हन में ला के कि कितने बड़े अल्लाह हैं जिन्होंने मेरे लिए ये कलाम भेजा है, और कुरान की अज़मत आपके दिल में हो कि ये आम किताब नहीं है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते पहाड़ रेज़ रेज़। इन्ना अरदना अल-अमानता वस-समावाति वल-अर्ज़ वल-जिबाल फअबैना यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। जब ये कुरान नाज़िल करना चाहा तो आसमानों से और अपने हजम के एतबार से बड़ी बड़ी चीजों से हमने कहा कि इस कुरान को उठा ले, सभी ने हाथ जोड़ दिए, या अल्लाह हमें तो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि इस कुरान को उठा सके। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फलम तफअलू वलम तफअलू। ऐ कुफारे मक्का, ऐ अबू जाल, अबू लहब, उतबा, तैबा, शैबा, रबिया, वलीद बिन मुगीरा, उक़बा बिन नबी मुईत, उबई बिन खलफ, उमय्या बिन खलफ, ये सारे काफिर और दरीदादान काफिर। मोहम्मद की तरफ जी एक जिन आता है, जिन पढ़ा देता है, बोहरा राब ने पढ़ा दिया है जी, वर्का बिन नौफल ने पढ़ा दिया है, ये नसूरा राब ने पढ़ा दिया है, एक गुलाम है उससे मोहम्मद कुरान पढ़ रहे। अल्लाह फरमाते हैं कि आप अहले ज़ुबान है, माशाल्लाह बड़े चोटी के शायर हैं, आपका कलाम लिख के सोने के पानी से काबतुल्लाह के अंदर लटकाया जाता है। कुरान में 114 सूरतें हैं, ज्यादा नहीं, एक सूरत बना के दिखा दे, सूरह कौसर जैसी सूरत बना के दिखा दे। फलम तफअलू वलम तफअलू, न ऐसा आपने किया न क़यामत तक आप ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों अज़ीज़ों, ज़ाहिरी और बातनी आदाब जो है, फिर एक और बात ज़हन में रखें कि कुरान के हमें अल्फाज की पहचान हो, फिर हम एक अच्छे उस्ताद से तजवीद के साथ कोशिश करें, तजवीद के साथ हम कुरान हकीम पढ़ें, इसके अल्फाज, इसके मखारिज, इसके रमूज, इसके औकाफ, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपने अल्फाज का जो इसका तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन वो कैसा है, आपने ये अदब भी आपने अपने ज़हन में रखने हैं। फिर एक और अदब मैं पढ़ रहा था आपके लिए, शायद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह जब कुरान की तिलावत करने लगते थे, यकीन करें कुरान उठाते थे, चूमते थे, आंखों को लगाते थे और आसमान की तरफ नजर उठा के कहा करते थे कि ये अहकमुल हाकिमीन और सुल्तानुस सलातीन का कलाम है। ये अदब है इसका, कुरान हकीम का। जैसा मैंने अर्ज़ किया ना कि इसका देखना, इसका सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे जो है एक मुसलमान के लिए सच्ची बात है कि ये सवाब ही सवाब है कि सिर्फ आप इसकी ज़ियारत कर लेते हैं, ये भी एक इसका बहुत बड़ा दर्जा है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और बहुत बड़ा सवाब है, ये भी इसका अदब है। फिर इस कुरान का अगर कोई बंदा पढ़ा हुआ नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी बंदे को जो है वो पढ़ा दें। फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इस कुरान को जितना मुमकिन हो कि हम इसे हिफज करें। इसकी सूरतें बड़ी ये खूबसूरत बात लिखी है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न हजर अस्कलानी ने, हमारे बहुत सारे मुहद्दिस, अल्लामा जुर्जानी, अल्लामा सखावी, अल्लामा फजलुल लतूफ़ पुश्ती, वो फरमाते हैं कि अगर किसी बस्ती में कोई बंदा कुरान पढ़ने वाला न हो, अल्लाह बिल्ला हमारे यहाँ कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं है जहाँ पे कुरान ना पढ़ा जा रहा हो। मैंने तो अर्ज़ किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नाम ही इसे कुरान किस लिए दिए, और मैंने जोग्राफियाई एतबार से अर्ज़ किया था कि इंतहाई मशरक़ में कभी चले जाए, फिजी मुल्क है, 1.25 लाख मुसलमान वहाँ पे है, वहाँ पे नमाज सुबह का टाइम ख़त्म होता है तो आगे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शुरू 5 लाख मुसलमान वहाँ पे है, वहाँ पे ख़त्म होता है इंडोनेशिया में शुरू करोड़ों मुसलमान है, वहाँ पे ख़त्म होता है मलेशिया में शुरू करोड़ों मुसलमान है, वहाँ पे ख़त्म होता है बांग्लादेश में शुरू करोड़ों मुसलमान है, बांग्लादेश में ख़त्म होता है हिंदुस्तान में शुरू करोड़ों मुसलमान है, वहाँ पे ख़त्म होता है 22 करोड़ मुसलमान कमोबेश। पाकिस्तान में सही फिगर्स 22 करोड़ 77,74,520, पाकिस्तान में 2.25 लाख मसाजिद कमोबेश है पाकिस्तान में, यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्या खूबसूरत नाम अल्लाह ने दिया है कुरान के, जिसका एक एक सेकंड, खुदा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अजान और ये कुरान की तिलावत एक सेकंड ऐसा नहीं 24 घंटे में जब कुरान की तिलावत न हो रही। तो मेरे भाई अजीजों, इसे याद करना है, याद करना। और फिर कुरान के एक अदब देखें, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इतना अदब है कुरान का। नमाज, जरा जो मैं बात अर्ज करने लगूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे बात समझ आएगी। नमाज इबादत में सबसे पहली इबादत नमाज है, इज़हार तशक्कुर है, तहदीस नेमत है, ये हमारे दिल की पाकीज़ा जज्बात का एक इजहार है अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर। ये नमाज जो है ये इज़हार तशक्कुर और तहदीस नेमत है। इतनी नेमतें आपने या अल्लाह दी है। नमाज हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बड़े तज़ल्लुल और आजिज़ी के साथ पेश करते हैं कि या अल्लाह हक तो अदा नहीं हुआ,
آپ کبھی دیکھیں نا سب سے پہلا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم. سبحان کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان اپنے عجز کا اعتراف اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی الوہیت و وحدانیت اور ربوبیت و یکتائیت کے اقرار کرتا ہے. یا اللہ ساری کمی کوتاہیاں مجھ میں ہیں اور تمام معائب اور نقائص سے پاک ذات ایک ہے اور آپ کی ذات. سبحانک اللہم. یہ لفظ سبحان وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان اپنے عجز کا اعتراف اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ اس نماز میں کبھی آپ دیکھیں دو تذلل کے مقام ہیں، عاجزی کے، تخشع و تضرع کے دو مقامات ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سن لیں. ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے. آپ حیران ہوں گے ان میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے. میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے محدثین کا کہنا ہے ان مقامات پہ یہ تسبیحات سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پوزیشن آپ کی ایسی ہے کہ اس میں کراہت ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کا ایک ادب ہے. ان مقامات پہ حالانکہ تذلل کے مقام، عاجزی کے مقامات ہیں، یہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. پھر صرف یہ نہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے ایک خوبصورت بات اور لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی میں عرض کر رہا تھا نا، قرآن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اس کی بھی ایک عمر ہے، لیکن بعض ایکسیپشنل کیسز ہیں. بڑی عمر کے لوگ جو الحمدللہ قرآن یاد کر لیتے ہیں. کئی ایسے ہمارے پاس، مثلا میں نے مولانا محمود قاسم نانوتوی کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر کہ 1362 میں انہوں نے انگریز کی قید میں قرآن یاد کیا. مولانا قاسم نانوتوی کا ذکر کیا، حج پہ جا رہے تھے اور 6 مہینے لگتے تھے. اس وقت یہ آپ کے بحری جہاز بھی نہیں تھے، اس وقت جو ہے وہ دوسرے بادبانی جہاز ہوتے تھے، ان میں جا رہے تھے. 300 کا قافلہ تھا، ایک بندہ بھی حافظ نہیں تھا قرآن کا. وہ صبح سے لے کر زور تک جو ہے وہ سوا پارہ یاد کر لیتے، رات کو تراویح میں سناتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ قاضی القضات تھے. ایٹ دیٹ ٹائم یہ چیف جسٹس تھے. 80 لاکھ مربع میل وسیع سلطنت کے. بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات آپ کو عرض کروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں پڑھ رہا تھا سیرت امام شافعی میں کہ آپ قرآن کے حافظ نہیں تھے. 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں نہیں حافظ تھے، ایک روایت میں کہ حافظ نہیں تھے. ہارون الرشید کا زمانہ تھا. کسی نے شکایت کر دی، بھئی یہ تو حافظ نہیں ہے، آپ نے چیف جسٹس بنا دی ہے. اور اس زمانے میں فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے تھے. ہارون خود چل کے آیا اور امام شافعی سے کہنے لگا کہ اس دفعہ تراویح کی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں. امام شافعی رحمۃ اللہ خاموش ہو گئے. انہیں سمجھ آ گئی کسی بندے نے میری شکایت کر دی ہے کہ قرآن کے حافظ نہیں. ان کا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. 2 دن بعد رمضان تھا. آپ یقین کریں کہ صبح سے لے کر زور تک مقدمات کے فیصلے فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور زور سے لے کر عصر تک سوا پارہ یاد کر لیتے. رات کو تراویح میں سنا دیتے. 27ویں کو جب تکمیل قرآن ہوئی، خدا کی قسم پورے رمضان میں ایک متشابہ نہیں لگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ قرآن جو ہے یہ تو نور ہے. وہ ایک بزرگ لکھتے ہیں، محقق لکھتے ہیں، یہ نور ہے، یہ ایک دریا ہے. دریاؤں کے رستے بھی کسی نے بنائے ہیں. دریا اپنے رستے خود بناتے ہیں. یہ رحمت کا دریا ہے. جب یہ حلق سے اترتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے. اور سچی بات ہے اسی دل میں رہ سکتا ہے جو دل بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں. میں نے پچھلے اس میں ایک بات حوالے سے عرض کی تھی، گینز بک آف ریکارڈ میں اب یہ بات جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اپلائی کی ہے. ہمارے سرحد میں بنو میں غالباً تحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ ہے. ہمارے 9 سال کے بچے نے 6 گھنٹے 35 منٹ میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا ہے اپنے 5 اساتذہ کی موجودگی میں. اور الحمد سے لے کر والناس تک خدا کی قسم ایک غلطی نہیں آئی اس بچے کی. 9 سال کا بچہ ہے. یہ اعجاز ہے ہمارے قرآن میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، میں جو بات عرض کرنے لگا تھا کہ اگر کسی بستی میں قرآن پڑھنے والے نہ ہو تو پھر انتظار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کوئی گرفت فرما دے. سچی بات یہ ہے اگر قرآن سے آپ بے نیاز ہو، قرآن سے یہ فرض کفایہ ہے. اس کا حفظ کرنا جو ہے سارے، چلو اگر لوگ نہیں کر سکتے تو کم از کم پوچھ لو. یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، پاکستان میں شجاع آباد میں 7 ایک گاؤں ہے. گاؤں کا نام جو ہے اس کا نام ہی حافظ والا ہے. پورے گاؤں میں ابتدا سے لے کر انتہا تک خدا کی قسم ایک گھر بھی ایسا نہیں جس میں قرآن کا حافظ نہ ہو. پاکستان میں اندازہ لگا لیں، میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ایک گھر بھی ایسا جس گھر میں بیٹا نہیں ہے اس گھر کی بچی حافظہ ہو. اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فلا قرآن واتبع قرآنه. اللہ کے رسول پریشان نہ ہو،
آپ جبریل کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، جبریل ایک بار پڑھیں گے، اللہ کے رسول آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کا ادا کر دیا۔ اب ضمناً جو میں بات عرض کرنے لگا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ بات سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، امام نووی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میرے سامنے امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ یہ بڑی ایک حدیث سننے والی کہ میں جب معراج پہ گیا تو وہاں پہ میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے۔ ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ کوئی بندہ قرآن یاد کر کے بھلا دے، یہ ذہن میں رکھے، سب سے بڑا گناہ۔ بلکہ دو تین متعلقہ اور احادیث بھی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ضمناً بس صرف آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن بھلا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، سن لیں، کوئی سورت ہو یا پورا قرآن ہو، کبھی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے قرآن بھلا دیا ہے جی، میں نے فلاں سورت بھلا دی ہے، یہ بات سنے ذرا، کبھی بھی نہ کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بھلانے والی چیز ہے، آپ کہیں کہ میں بھلا دیا گیا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا کہ قرآن میرے سینے میں محفوظ رہ سکتا، کبھی بھی نہ کہے کہ میں نے قرآن بھلا دیا، میں نے فلاں سورت بھلا دی، یاد تھی جی سورت بھلا دی ہے میں نے، یہ قرآن کو بھلانے والی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میرے بھائی عزیزو، یہ دوسرا حق ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے کریں، کثرت سے کریں، جتنا آپ کے پاس ٹائم، میکسیمم ٹائم ہے آپ اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت، اور اگر میں پھر ایک حوالے سے بات عرض کروں تو امام فخر الدین رازی نے سوال کیا خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں یا میں ذکر اذکار کیا کروں؟ انہوں نے کہا قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کی تلاوت۔ امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی زیارت ہوئی، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کا تقرب کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں؟ فرمایا قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ یہ دوسرا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور تیسرا حق جو ہے قرآن حکیم کا، سنیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ آپ اس قرآن کو سمجھیں۔ بس اس پہ میں ذرا مختصر سی بات کروں گا، تفصیلی بات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں عرض کروں گا کہ آپ اس قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ اسے سمجھیں، اس کی تفہیم بڑی ضروری ہے۔ اگر میں کیلکولیٹ کر کے آیتیں عرض کروں قرآن حکیم کی، 756 آیتیں ایسی ہیں، 756 آیت، 756 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو براہ راست انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اس پوری کائنات پہ۔ تفکر، تدبر، تحری و تعمق، تحقیق و تجسس، تعلیم و تعلم، کہ بھئی آپ کیوں نہیں یہ ساری کائنات جو آپ کے سامنے بکھری ہوئی ہے، آپ اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میں صرف 2-3 منٹس میں بات ختم کرتا ہوں، تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے درس میں ذرا سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں جو بڑے ذی شعور لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے اللہ انہیں قرآن میں اولو الالباب اور قوم یعقلون کے نام سے اللہ انہیں یاد فرماتے ہیں۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جو عقل والے لوگ، عقل والے بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں کہ جو علم والے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن میں تفکر، تدبر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے کہ کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا اس میری کائنات پہ، آسمانوں پہ غور نہیں کیا، زمین پہ غور نہیں کیا، بلکہ آپ مجھے کبھی اجازت دیں تو ابھی مولانا نے پہلی رکعت میں 17ویں پارے کے آخری رکوع کی ایک آیت کریمہ تلاوت، بلکہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، میں ایک آیت کا مفہوم عرض کرتا ہوں آپ کو، بڑی دلچسپ بات ہے، بس میں بات ختم کرتا ہوں، سنیں۔ ایک دن کافر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، اور کہنے لگے کہ اے محمد تمہارا اللہ اتنا بڑا ہو کے بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہیں پہ تمہارا اللہ ہاتھیوں کا ذکر کرتا ہے، گھوڑوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں پہ مچھر اور مکھی کا ذکر کرتا ہے تمہارا اللہ قرآن میں، بات ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عنکبوت ہوتی ہے مکڑی جالا بناتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر، ذباب مکھی اس کا ذکر بھی، نحل شہد کی مکھی اس کا ذکر بھی کیا، نمل چیونٹی اس کا ذکر بھی کیا، فیل ہاتھی کے نام سے سورت ہے، گھوڑوں کے نام سے قرآن میں سورت ہے، العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ گھوڑوں کی سورت ہے، اللہ پاک نے گھوڑوں کے نام سے موسوم کی ہے۔ کہنے لگے کہ اتنا بڑا اللہ ہو کہ کہیں پہ مکھیوں مچھروں کا ذکر ہے، کہیں پہ ہاتھیوں گھوڑوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہے، سنیں، یہ بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بس 2 منٹس میں بات ختم کروں۔ اس کا جواب پہلا پارہ ہے، 3 رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ کے رسول آپ ان سے فرما دیں، یہ کافر جو آئے ہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ گھبراتے نہیں، شرماتے نہیں اور محسوس نہیں کرتے کہ کسی مچھر یا مچھر سے بھی گھٹیا چیز کا ذکر کریں، اس لیے کہ ان کا خالق میں نے پیدا کی۔ بات ختم نہیں ہوئی، اس کی مثال اللہ نے ذرا تفصیل سے بیان کی 17ویں پارے میں آخری رکوع میں، جو مولانا نے پڑھی، میں وہ حوالہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آیت کے الفاظ سنیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره۔ مفہوم سنیں جی، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ ایک مثال بیان کرنے جا رہے ہیں، اللہ ایک مثال بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ فرماتا ہے فاستمعوا له، کان لگا دو، اللہ کی بات سنو، غور سے سنو، اللہ کیا فرما رہے ہیں، سنیں آپ بھی سنیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مکہ والو، اے ابو جال، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے عتیبہ، اے شیبہ، اے ربیہ، اے ولید، یہ سارے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں فرمائیں کہ آپ بھی اور یہ 360 جو خدا بنا رکھے ہیں، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ اصاف ہے، یہ نائلہ ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ 360 آپ نے الہ بنا رکھے ہیں، انہیں بھی بلا لیں، سارے مکہ والے 360 خدا بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بنا کے دکھا دیں۔ قرآن میں ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مکھی آپ کے کسی کھانے والی چیز پہ بیٹھ کے کوئی چیز اچک کے لے کے اڑ جائے، آپ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ دوڑ کے مکھی کو پکڑ کے اپنی چیز واپس لے لو۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی اور مطلوب بھی، آپ بھی اور جنہیں اللہ کے سوا بلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کے علاوہ بنا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم ہے، آپ بھی بڑے کمزور ہیں، وہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ سنیں، بڑی دلچسپ بات عرض کرنے لگا ہوں آپ سے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بڑے لگائیں گے، درس دیں گے۔ سرے دس مکھی ہے، اللہ نے کس کی مثال بیان کی؟ مکھی، یہ مکھی جو آپ کو تنگ کرتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، میں آپ کو ایسی باتیں سناتا رہتا ہوں۔ امریکن پروفیسر، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے مکھی پہ، یہ مکھی ہے نا جی، اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے اور مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس نے پھر اپنے جو اس کے مشاہدات تھے اس نے لکھے، دائرۃ المعارف المصریہ کتاب ہے، اس میں باقاعدہ اس کے مشاہدات موجود ہیں۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، میں صرف ایک آدھی بات، زیادہ نہیں۔ خدا کی قسم اس نے ثابت کیا ہے کہ مکھی بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے نہ پیدا کیا۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، 4 پارہ 11واں رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ ابھی میں نے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب اس پوری کائنات پہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے کہ میرے پروردگار آپ نے ان چیزوں کو بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا۔ وہ لکھتا ہے، آپ حیران ہوں گے، اور آپ کے لیے ناقابل یقین بات عرض کروں، یہ مکھی چھوٹی سی مکھی ہے، میرے پاس اتنی بڑی فوٹوگراف پڑی ہے، میرے پاس دیکھنا چاہے میں وہ دکھا سکتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ 20,000 آنکھیں اللہ نے اس مکھی کو دی ہیں، 5 آنکھیں
دو یہاں پہ دو یہاں پہ، ایک درمیان میں، ان کے اندر 4000 چھوٹی چھوٹی آنکھیں، 20,000 آنکھیں اللہ نے ایک چھوٹی سی مکھی کو دی ہیں، 5 فٹ بلندی پہ اڑ سکتی ہے، 18,000 فٹ 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے، 1 مہینے میں میکسیمم عمر مکھی کی 1 مہینہ ہے، سب سے زیادہ حشرات میں اس کی نسل سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، 20 لاکھ انڈے دیتی ہے 1 مہینے میں، میکسیمم عمر 1 مہینے میں 20 لاکھ انڈے دیتی، اتنی مصروف ہے، انڈے دیتی ہے، حالانکہ ہر مادہ اپنے انڈے پہ بیٹھتی ہے، سیتی ہے، اس کے بعد اس میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اتنی مصروف ہے مکھی کہ انڈے دیتی ہے، چلتی بنتی ہے، اللہ کی کمال قدرت کاملہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے سر کی ٹکر سے اسے توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اگلے پاؤں اور اپنے پروں سے وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، 20 لاکھ ایک مکھی کی اولاد ہے 1 مہینے میں، اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ وہ کیسے جی؟ وہ کہتا ہے کہ انسان پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، انسان کی غلاظت مکھی کھا جاتی ہے، انسان کی غلاظت، آپ نے دیکھو گا غلاظت پہ بیٹھی، غلاظت مکھی کھا جاتی ہے، انسان پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے یا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آپ حیران ہو، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کتاب انگلش میں ہمارا ایک موضوع تھا اور ہڈن اینیمیز، ہمارے پوشیدہ دشمن۔ آج سے کچھ 70 سال پہلے کی بات ہے، یہ چائنا والے انہوں نے مکھی ختم کر دی، ساری مکھی ختم کر دی، یہ دشمن ہے بندے کی، اور بڑے جراثیم، اور آپ حیران ہوں گے ایک ایسا بیکٹیریا غذا تھا مکھی کی کہ وہ بیکٹیریا جو ہے اس سے اتنی بیماریاں پیدا ہوئی، جیسے کرونا ہے فار ایگزامپل، جیسے پیچھے 2 سال پہلے کرونا ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، چائنا والوں کو دوبارہ یہ مکھی اپنے ملک میں لانا پڑی تاکہ وہ بیکٹیریا جو ہے جو ان کی غذا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی۔ سنیں، اب سرکولیشن پہ بھی دیکھ لیں کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں، ہماری غلاظت مکھی کھا جاتی ہے، مکھی کو دیگر اشرات کھا جاتے ہیں، دیگر اشرات نباتات کی غذا بنتے ہیں، نباتات جو ہے وہ حیوانات کی غذا بنتے ہیں، حیوانات ہماری غذا بن جاتے ہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے۔ سرکولیشن آپ دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بغیر فائدے کے اللہ نے پیدا کی ہو۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، باقی گزارشات انشاءاللہ اگلے درس میں، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔